اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ تقریباً نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، ان چہروں میں سے کچھ جانے پہچانے نور ہیں، کچھ انجان ہیں۔ تو جو جانے پہچانے ہیں ان سے طلب داد کی کروں گا، جو انجان ہیں ان سے طلب دعا کروں گا۔ اتنا بڑا کوئی خطیب نہیں ہوں، در زہرا کا ادنا سا گداگر ہوں۔ پہلے تو پتہ نہیں ہے خطیب کا ٹائم کیا ہے۔ ایک مرتبہ سارے مل کے یک زباں ہو کے آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، کائنات کا مالک جو خالق کل مالک لم یزل اپنے لا ریب عیب حکیم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تحقیق مجھ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ دور کروں آپ سے رجس کو اے اہل بیت وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک و پاکیزہ بناؤں جیسے تطہیر کا حق ہے۔ پاکیزہ بناؤں یعنی یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، آپ نورانی حضرات ہیں، کیوں نہ ایک نور کی بات ہو جائے۔ جیسا کہ سیدہ کی ذات پہ گفتگو کرنا مقصود ہے، یہ عصمت ایک ایسی چیز ہے، ایسی قوت ہے، اگر کسی صاحب کے پاس یہ عصمت آ جائے، توجہ ہے کہ نہیں، یہ عصمت اگر کسی کے پاس آ جائے، وہ صاحب عصمت بن جائے، ان کے سامنے کائنات کی ہزارہا نفسانی خواہشات کو جمع کر کے سامنے لایا جائے، پاؤں میں جنبش تک نہ آئے۔ عصمت دلیل حسن زلیخا، توجہ ہے کہ نہیں، حسن زلیخا دیکھو،
لیکن ذرہ برابر بھی یوسف کے قدموں میں جنبش نہ یہ تو جناب یوسف کی بات ہے. آ جائے فخر یوسف کو دیکھے. کائنات کا مشکل کشا علی فرما رہا ہے اگر مجھے 7 آسمان کی بادشاہیاں دی جائے 7 زمینوں کی بادشاہیاں دی جائے اور مجھے ایک چھوٹا کام کے لیے حکم دیا جائے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی کے منہ سے جو کا دانہ نہیں ان کا چھلکا چھینا جائے تو علی امیر فرماتا ہے قسم بخدا میں ان بادشاہت کو ٹکرا دوں گا ان پہ اتنا ظلم نہیں کروں گا. کائنات کا مشکل کشا فرما رہا ہے اتنا ظلم نہیں کر سکتا بادشاہ ٹکرا دوں گا. کائنات میں 4 ایسی مستورات گزری ہیں جس میں قرآن میں ذکر ہے جناب آسیہ جناب مریم جناب خدیجہ اور جناب سیدہ فاطمہ. ان 4 کا نام روشن کیوں ہے اس لیے کہ انہوں نے نبوت کے لیے کام کیا ہے. نبوت کے لیے کام کیا ہے. قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالم. ملائکہ نے کہا مریم اللہ نے تجھے مصطفیٰ عطا کیا مصطفیٰ بنایا اس کے بعد طاہر بنایا پھر مصطفیٰ بنایا. یہ 2 مرتبہ مصطفیٰ بنا رہا ہے. کائنات کا مالک پوچھے تو صحیح کہہ کون رہا ہے ملائک کس کو کہہ رہا ہے مریم بطول کو. خدا سے پوچھے الہی یہ کتاب آپ کا ہے بھیجنے والے آپ ہیں گواہی یہ دے رہے ہیں بتا یہ دے رہے ہیں تو کائنات کا مالک اس میں بتا رہا ہے کہ میں جناب مریم کے عصمت کی گواہی ملائکوں سے دلا رہا ہوں لیکن فاطمہ کے لیے کہہ رہا انما یرید اللہ خود کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اتنی عظمت اتنی شان ہے بطول کی. اچھا بطول کا نام کس نے رکھا؟ سیدہ کا موضوع سیدہ کے یہاں میں بطول کا نام کس نے رکھا؟ قرآن میں سورہ مریم میں ارشاد ہو رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اے میرے حبیب کتاب میں ذکر کر مریم کا نام. تو یہاں پہ بھی کائنات کا مالک مریم کا نام ذکر کر رہا ہے حبیب سے لیکن فاطمہ کے لیے کہہ رہا ہے انا فاطر انت فاطمہ انا فاطر السماوات والارض. تو فاطمہ ہے میں فاطر السماوات والارض ہوں. اسی آیت میں آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کے پاس بشر بنا کر روح القدس کو بھیجا. تو جناب مریم کا ارشاد ہو رہا ہے قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا. فرشتہ بشر کی صورت میں آ رہا ہے لیکن بشر سویہ پورے کا پورا انسان بن کے آ رہا ہے. تو مریم نے پہچانا نہیں پہچانا. کہتی ہے قالت اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا میں خدا سے پناہ مانگتی ہوں اگر تم متقیہ دور ہو جا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گلشن مریم نے نہیں پہچانا لیکن فاطمہ کی اور بات ہے فرشتہ ہزار لبادہ بدلے پھر ذات سے چھپ نہیں سکتا. مریم کی اور بات ہے کنیز زہرا سے نہیں چھپ سکتا. آپ کہیں گے کیسے؟ آگے اسی آیت میں اچھا مریم پریشان نہ ہو میں روح القدس ہوں میں روح القدس ہوں پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اللہ نے بھیجا ہے. اچھا کیوں بھیجا ہے؟ لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ تجھے عطا کروں غلام زکیہ. یہ میرے مالک
क्या ये भी अता कर सकता है? अता करने वाला एक रूहुल कुद्दुस है। तो पता चलता है कि जनाब मरियम का अतागर जिब्राइल है और जनाब फातिमा का गदागर भी जिब्राइल है। आप कहेंगे कैसे? दलील है मेरे पास। जनाब उम्मे ऐमन ने चाहा क्यों न बतूल की ज़ियारत की जाए, थोड़ा गौर करे लुत्फ आएगा। कभी कभी वाह किया करे ताकि पता चले कि इधर के फार्म में आप भी मेरे साथ हम सफर हैं। अच्छा देखा दरवाजा बंद है, मोहब्बत है ना, दरवाजा बंद है। करीब आई, एक दरार से झांका, देखा तदूर रहा बिगैरियत, चक्की चल रही है, चक्की चल रही है, हाथ नजर नहीं आया। फिर फिक्र बढ़ी, गौर से देखा बतूल नींद में सोई हुई है। बतूल नींद में साथ में हाथ नजर आया जिससे आवाजें आ रही थी, हाथ में तस्बीह, आवाजें आ रही थी, सुब्बुहुन व कुद्दुस, सुब्बुहुन व कुद्दुस की आवाज आ रही थी। जनाब उम्मे ऐमन के तो होंठ खुश्क हो गए, पसीना आ गया चेहरे पे। अभी थोड़ा तवज्जो किया, गौर से देखा, देखा हुसैन गहवारे में नींद में है, झूला मुतहरक है। पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, झूला किबला इरफान जी, झूला मुतहरक है, हुसैन नींद में है। हरकत कौन कर रहा है पता नहीं, हाथ नजर नहीं आया। हुसैन की फजीलत देखो, हुसैन की माँ की फजीलत बयान कर रहा हूँ। मैं फातिमी आए, अभी मैं मौजू में दाखिल नहीं हूँ। अच्छा झूला चल रहा है, जनाब उम्मे ऐमन खुद को संभाल न पाई। कैसे संभालती है? कमाल ही ऐसे है, दर ही ऐसा है, दौड़ती हुई तेजी से, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, नाम नाम, क्या हुआ है? अभी सांस उबली हुई है, हाथ खुश्क है, चेहरे पे पसीना है। नबी ने कहा क्या हुआ है बता तो दीजिए। कहती या रसूलल्लाह मैंने ये देखा है, अगर मेरे घर में कोई ऐसा काम हो, कोई मुझे बताए कि मैंने ये देखा है, कसम खुदा मैं उसी वक्त मर जाता, अटैक हो जाती है। क्या हुआ इतना कमाल? वाह, तो रसूल का भी कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उल्टा हुआ। पता बस समय रसूल ने मुस्कुराया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ा सलाम रखे। रसूल ने मुस्कुराया, मुस्कुराया, इतना बड़ा वाक़या, मुस्कुराया। रसूल को पता था ये तो रोजमर्रा का काम है, ये मौजूदा तो है नहीं, ये तो इनके रोजमर्रा का काम है जो घर में गुजरता है। मैं कहता हूँ मैं थोड़ी देर ठहरती, कुछ और भी मिल जाता, कुछ और भी मिल जाता। इतनी फाजिलत। ये थे कौन? न हाथ है, झूला चल रहा है, हाथ नजर नहीं आया, तस्बीह चल रही है, हाथ नजर नहीं आया, साहब हाथ नजर नहीं आया, क्या है? कहा मैंने पहले कहा था जिब्राइल दरे बतूल का गदागर। कायनात के रसूल ने बताया ये बतूल मेरी बेटी चक्की चला चला के थक गई थी, अल्लाह से बर्दाश्त न हुआ। हाय हाय, कायनात के मालिक से ये बर्दाश्त न हुआ कि मेरी हबीबा थकन में हो, चक्की चला रही हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कायनात के मालिक ने 3 फरिश्तों को भेजा। पहले को भेजा किसको? मीकाईल को कहा जल्दी जाओ मेरी बतूल के ऊपर नींद की चादर उड़ाओ, बतूल के ऊपर नींद की चादर उड़ाओ। बतूल को नींद आ गई, फिर अल्लाह का हुक्म आया मीकाईल जल्दी कर इस चक्की को चला, शाम को हुसैन ने खाना खाना है। मैं कुर्बान जाऊं, अब एक कौसर से आपकी लिसाने मोहतर हो। अच्छा हुसैन ने रोटी भी तो खानी है, चक्की चलाओ। फरिश्ते ने चक्की चलाना शुरू कर दी, हाथ नजर नहीं आया। इबरत की बात है केवल गुलशन। आगे सुनिए,
اچھا یہ تو پتا چل گیا سبوح قدوس کی آوازیں آ رہی تھی، یہ کون تھا؟ کہا یہ اسرائیل کا اللہ کا حکم آیا کہ یہ میری حبیبہ کسی بھی حالت میں ہو، تھکن میں ہو، کمزوری میں ہو، بستر میں ہو، جہاں بھی ہو، یہ سبوح قدوس کی تسبیح پڑھتی رہتی ہے، قضا نہیں کرتی ہے۔ اور آج میں نہیں چاہتا بطول نیند میں اور یہ تسبیح قضا ہو جائے، میں نہیں چاہتا، تم جاؤ۔ تو میں یہ کہوں گا نا، یہ ملک الموت بھی تو ان کا غلام ہے۔ تو پتہ چلتا ہے محب اہل بیت کا ملک الموت بھی ایسے روح نہیں کر سکتا جب تک بطول کی اجازت نہ ہو۔ اچھا یہ کون تھا کوارے میں جڑا رہا تھا؟ کہا یہ جبرائیل کا حکم ہوا کہ جلدی جاؤ، میرا محبوب نیند میں، بطول نیند میں کہیں اٹھ نہ جائے، شام تک سلا دو اس کو۔ اس کے لیے ایک روایت بطول کہتی ہے جب مجھے حسین پیدا ہوا میری محبت اتنی سی حسین سے، ہوئے ہوئے اتنی محبت تھی، قبلہ اتنی محبت تھی، کیوں نہ ہوتی؟ ہمارا ایک نطفے سے پیدا کیا ہوا بچہ اتنا پیارا ہے جو سلالۃ من طین سے پیدا کیا ہو، وہ کتنا طاہر ہوگا۔ جبرائیل کہتا ہے بطول اتنا پیار تھا مولا حسین سے، گھر کا تھوڑا کام کرتی ہے پھر مولا کے پاس، گھر کا تھوڑا کام کرتی ہے پھر مولا کے پاس۔ ایک مرتبہ جو آئی کیا دیکھا حسین جھولے میں نہیں ہے، ایک مرتبہ آئی دیکھا حسین جھولے میں نہیں ہے، بابا کے پاس آئی، بابا میرا بیٹا گہوارہ میں نہیں ہے۔ تو لوگ کہیں گے کیسے عالم ہے یہ بطول، ان کو پتہ نہیں تھا کیسے کہ جو عالمہ غیر معلومہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کائنات کے مالک کا ارشاد ہوا ہے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا ہے۔ آگے کائنات کے مالک کا ارشاد ہوا ہے موسیٰ اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا بکریاں چراتا ہوں۔ آگے کائنات کے مالک نے پوچھا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا جب تھک جاتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں۔ کہ کائنات کے مالک کو یہ پتا نہیں تھا موسیٰ کو کیا تھا؟ پتا تھا، اس لیے بطول بھی بتا رہی تھی کہ حسین کی چھان کیا ہے۔ جیسے نبی کون آیا آگے آگے نبوتیں، پیچھے پیچھے بطول ہے، آگے آگے نبوتیں، پیچھے پیچھے بطول ہے۔ جیسے ہی گوارے کے قریب آیا کیا دیکھا؟ حسین نیند میں جبرائیل جھولا جھولا رہا۔ بڑی مہربانی، حسین نیند میں جبرائیل جھولا جھولا رہا ہے۔ نبی نے دیکھا نبوت کی نگاہوں سے، نبی نے نبوت کی نگاہوں سے دیکھا، اے جبرائیل میرا نواسا کہاں تھا؟ محبت ہے نا قبلہ، میرا نواسا کہاں تھا؟ جبرائیل کی آواز ہے یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، ایسا وقت آیا آسمان سے کچھ فرشتے اترے، یہ آپ کی فضیلت کے جملہ ہے، آسمان سے کچھ فرشتے اترے، مولا حسین کی زیارت کی، جب زیارت کر کے واپس آئے پہلے آسمان پہ پہنچے، ان میں ایسی خوشبو تھی کہ ساتویں آسمان پہ مہکنے لگی، آسمان پہ کوہرام ہو گیا۔ جب ساتویں آسمان پہ پہنچے تو فرشتوں نے پوچھا یہ کہاں سے خوشبو لائے ہو؟ کہا ہٹ جا ہم سوار حسین ہیں۔ ہٹ جاؤ، کیوں تکبر کریں؟ آج ہم زیارت کرتے ہیں کہتے ہیں بم لگاؤ فلاں کرو کافر ہو گئے، پھر اس کو کیوں نہیں مارتے؟ ان کا کیوں نہیں منع کیا تھا؟ صلاۃ پڑھو علی محمد۔ اب کہاں تک بات پہنچی؟ جب وہاں پہنچے کوہرام ہو گیا، الہی نسألک بعزتک و جلالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے جلال کا واسطہ ہمیں بھی حسین کی زیارت کرا دو۔ اللہ کا حکم ہے جبرائیل جی رب جلیل جلدی زمین پہ جاؤ، میرے محبوب کو آسمان پہ لے آؤ، یہ بھی سوار بننا چاہتے ہیں، یہ بھی حسین کا سوار بننا چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ بطول جب تک جناب مریم مسجد الاقصی میں رہی، کتاب دکھاؤ، تفسیر دکھاؤ کہ کسی کے گھر سے کھانا آیا ہو، کسی کے گھر سے کھانا آیا ہو۔ جناب زکریا تھا، انہوں نے ضمانت لی تھی، دیکھ لو کبھی اس نے کھانا دیا ہو؟ نہیں، جنت سے آ رہا تھا، کیوں نہ آئے؟ طاہرہ جو ہے، معصومہ جو ہے، روح اللہ کی ماں جو ہے، اتنا طاہر بیٹا
ہے تو جنت سے کھانا آنا چاہیے تھا، لیکن آپ کتاب کھول کے دیکھیے کبھی بھی جناب زہرا نے جنت سے کھانا بیٹوں کے لیے منگایا ہو، بلکہ اکثر تر یہ ملتا ہے کہ بطول کے ہاتھوں سے لمس کی ہو روٹیاں آسمان پہ جاتی رہی ہے۔ اتنی طاقت کیوں آئے جنت سے؟ جنت سے کیوں آئے روٹی؟ کیونکہ کائنات کے مالک نے تو پہلے بتا دیا ہے کہ جنت حسنین کے نالین کی خیرات ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کہا ہماری بیٹیاں بھی طاہرہ ہیں، بطول جیسی ہے، کائنات کے رسول نے بتا دیا تھا۔ کانت ہی افضل من آسیۃ و مریم و خدیجۃ، بطول کی وہ ذات ہے جو نہ صرف جناب آسیہ سے افضل ہے، جو نہ صرف جناب مریم سے افضل ہے، بلکہ اپنی ماں خدیجہ سے بھی افضل ہے۔ یہاں تک کائنات کے مالک نے، یہاں تک سرور کائنات نے نہیں فرمایا، آگے فرماتا ہے بل کانت افضل من سائر بنات النبی، بلکہ فاطمہ کی وہ ذات ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک نبیوں کی بیٹیوں سے افضل ہے۔ آگے فرماتا ہے فاطمہ ہی افضل من سائر نساء النبی حتی عائشہ، بطول کی وہ ذات ہے جو نبیوں کے حرموں سے افضل ہے، تو عائشہ کون سی بات ہے؟ اتنی فضیلت ہے، اتنی طاہرہ ہے، جس کے لیے امام ششم امام جعفر صادق کا فرمان ہے فاطمہ و علی بحران عمیقان، فاطمہ اور علی یہ بحران عمیق ہے، فاطمہ بحر النبوت، علی بحر العلم۔ فاطمہ نبوت کا بارے تو پتا چلتا ہے، اگر الگ الگ دیکھو گے تو آدم نظر آئے گا، اگر دیکھو گے موسیٰ نظر آئے گا، کہیں عیسیٰ نظر آئے گا، اگر ان سب نبیوں کو ایک جگہ جمع کرو گے تو فاطمہ نظر آئے گی، کیونکہ یہ سمندر ہے، یہ نبی ان کی شاخیں ہیں جو نکلتی ہے، باہر یہ شاخیں۔ اچھا، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، یہ آخری بات ہے، زحمت تمام کر رہا ہے۔ رجال قوامون علی النساء، مرد، کائنات میں کوئی ایسی عورت دکھا جو مرد کی برابری کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر مرد بھی ایسا جو ممبر پہ بیٹھے سلونی کی دعویٰ کرے، مرد ایسا ہو جو ممبر پہ آ جائے سلونی کی دعویٰ کرے، میدان میں آ جائے تو موت ڈرنے لگے، مرد ایسا ہو اگر گھر میں آئے تو بطول احترام کرنے لگے، ایسا مرد ہو تو کوئی برابری نہیں کر سکتی، بلکہ کائنات کے مالک کا بھی ارشاد ہو رہا ہے نبی ان ساویت من امتک احدن بعلی، اگر کسی کو بھی آپ نے اپنے امت میں سے علی کا برابر ٹھہرا، لا احببتک عملا، عمل حبت کر لوں گا، عمل حبت کر دوں گا۔ ایسی صورت میں نبی فرما رہا ہے ما سوى اللہ امرأۃ قط الا من تسویۃ فاطمہ بعلی، کائنات میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے، ایسا مرد نہیں ہے جو علی کا برابری کر سکے سوائے میری بیٹی فاطمہ کی۔ کمال میں دونوں برابر ہے، جمال میں دونوں برابر ہے، عزت میں دونوں برابر ہے، اتنی بڑی شان کی، اتنی تھکن چکی چلا رہی تھی۔ سلیمان دروازے پہ آیا، دیکھا بطول کے ہاتھوں سے خون جاری ہے، چکی چلا رہی ہے، تھکن میں، حسنین کے ہونٹ خشک ہے، دوڑتا نبی کے پاس آیا، یا نبی اللہ میں نے یہ دیکھا ہے، جلدی سے نبی آیا، دروازہ کھولا، حسنین دوڑ کے نانے کو گلے لگے، رو کے کہا، نبی نے فرمایا اے حسین یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا نانا 3 دن ہوئے ہیں ہم بھوکے ہیں، فاقہ چل رہا ہے، کھانا نہیں کھایا ہے۔ ایسی حالت میں بطول نے کسی سے سوال نہیں کیا۔ علی نے فرمایا بطول آپ کے بابا کے پاس کنیز ہے، جاؤ کنیز لے آؤ۔ روایت میں 2 مرتبہ بطول گئی ہے، تھا اپنا بابا، 2 مرتبہ بطول گئی ہے، واپس آئی ہے، جب دوسری بار واپس آئی ہے علی نے پوچھا بطول مانگا؟
کہا کیسے مانگتی؟ میں نے کبھی کسی سے مانگا جو نہیں ہے، میں نے کبھی کسی سے مانگا جو نہیں ہے، اتنی بطول تو مجھے بتا جب فتق مانگنے آئے ہوگی کیسے مانگا ہوگا؟ بطول کہتی ہے سلمان تم ان کو بتاؤ کہ میں کیا مانگنے آئی ہوں، تم بتاؤ، میں مانگ نہیں سکتی، میں نے کبھی کسی سے مانگا ہی نہیں۔ اتنی میری بطول مظلومہ ہے۔ مولا حسن سے روایت ہے، مولا سے پوچھا گیا اپنی ماں کی وفات کے بعد آپ مدینے کی گلیوں میں نظر نہیں آتے ہیں مولا؟ مولا نو کے کہا میں کیسے اس گلیوں سے گزروں جہاں میری ماں کو تماچے لگے، میں کیسے ان گلیوں سے گزروں جہاں کلفت نے میری ماں کے بازوں پہ کوڑا مارا تھا۔ رونے والوں، ماں کو جب دفن کر کے علی اور حسن گھر آئے تھے، روایت کے جملے ہیں سارے رو رہے تھے، امیر المومنین کلثوم کے قریب آئے، سر کو چوما، بوسہ دیا، رخساروں کو چوما، جناب زینب کو چوما، سہارا دیا، سب سے زیادہ مولا حسن رو رہے تھے، قریب آئے، کہا بیٹا صبر کرو، گلے سے لگایا، چوما، پیار کیا، کہا صبر کرو۔ رو کے کہتا ہے بابا جو میں نے دیکھا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا۔ رونے والا امام پر کہتا ہے کیا دیکھا ہے آپ نے؟ رو کے کہتا ہے بابا جب ہم دربار سے واپس آ رہے تھے کلفت اور عمر سامنے آئے، کلفت نے تازیانہ نکالا، میری ماں کے بازو پہ مارا، عمر نے ایک تماچا میری ماں کے چہرے پہ مارا، میری ماں زمین پہ آ گئی۔ بابا آپ ہوتے برداشت نہ کرتے، میں قربان ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں۔ جس دروازے پہ 6 ماہ تک رسول آئے تھے انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسی دروازے پہ 300 لوگ ہیں، شور مچا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کوڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں باغ ہے۔ رو کے کہتی ہے بطول کیوں آئے ہو؟ عمر کہتا ہے بطول علی کو باہر نکالو ورنہ دروازہ چلا دیں گے۔ یہ علی پہ کیا گزری ہوگی جو غیروں پہ برداشت نہیں کر سکتا، جو یتیموں کو نہیں دیکھ سکتا، آج بطول کو دیکھ رہا ہے۔ بطول کہتی ہے میں علی کو باہر نہیں دینے جانتی۔ رونے والوں عجیب جملہ ہے، عمر نے حکم دیا دروازہ چلاؤ، جیسے دروازہ چلا رواج کے جملے ہیں، رواج کے جملے فَأَخَذَ عمر الصوت من ید کلفت، عمر نے کوڑا لیا کلفت کے ہاتھ سے، فَضَرَبَ بِهِ عَضُدِي، بطول کے بازو پہ کوڑا مارا، بطول پہ بازو پہ جیسے کوڑا لگا خون باہر آیا۔ یہاں تک روایت میں رونے والا جب دروازہ چلا وَرَّقَّلَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ، اس لئے نے دروازے کا ٹھوکر ماری، جیسے دروازے کا ٹھوکر لگی دروازہ بطول کے چہرے پہ آیا، جیسے چہرے پہ گرا فَسَكَتُّ وَجْهِي، بطول کے دروازے پہ لگا، وَنَارُ تَسْفَرُ وَجْهِي، نار آگ نے بطول کا چہرہ چلا دیا۔ اس کے بعد فَضَرَبَ بِيَدِّهِ، عمر نے اپنے ہاتھوں سے بطول کو ایسا تماچا مارا تَنْشُرُ قُرْتِي مِنْ حُسْنِ، بطول کے گوشوار زمین پہ آ گئے۔ روکے کہتی ہے فضا مجھے صاحب آخر روایتوں میں تو تمام، جب علی کو دربار میں لے جا رہے تھے رونے والوں، فضا نے خود کو جناب زہرا نے سنبھالا، دیکھا علی کو لے جا رہے ہیں، علی کے گلے میں رسی ہے، جلدی سے آئی، علی کے ابا میں ہاتھ ڈالا ہے، رو کے کہتی ہے میں علی کو دربار لے جانے نہیں دوں گی، رو کے کہتی ہے میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ یہاں پر روایت کے جملے فَأَمَرَ عمر کلفت نے، کلفت کو عمر نے امر دیا اَن يَضْرِبَهَا بِصَوْتٍ، کہ بطول کا کوڑا مارو، فَضَرَبَ بِصَوْتٍ عَنْ ظَهْرِهِ، اس لائی نے بطول کی ٹوٹی پسلی پہ کوڑا مارا، جیسے ہی بطول پہ کوڑا لگا زمین پہ آئی، رو کے کہتی ہے واہ بتا واہ مصیبتا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔